अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा और कुरान रोज़ महशर मुसलमानों के लिए शिफ़ाअत का सामान भी फ़राहम करेंगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है कि रोज़ा और कुरान मजीद बंदे के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे, और रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए रब करीम अज़्ज़ा वजल, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफ़ाअत इसके लिए कबूल कर। पस दोनों की शफ़ाअतें कबूल होंगी। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अज़ाब करना मकसूद होता तो इनको रमज़ान और सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ हरगिज़ इनायत ना फरमाता। सुबहान अल्लाह। और इमाम अहमद रिज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने क्या खूब शेर लिखा कि डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मक्का मुकर्रमा में माह रमज़ान पाया और रोज़ा रखा और रात में जितना मुयस्सर आया क़ियाम किया, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए और जगह के 1,00,000 रमज़ान का सवाब लिखेगा। सुबहान अल्लाह। और हर दिन एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, और हर रात एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, और हर रोज़ जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का सवाब, और हर दिन में नेकी और हर रात में नेकी लिखेगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु की कितनी रहमतें हैं हम गुनाहगारों पर। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का अजर बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस माह में जमा कर लेनी चाहिए। चुनांचे हज़रत सैयदना इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, माह रमज़ान में एक दिन का रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़ों से अफसल है, और माह रमज़ान में एक मरतबा तस्बीह करना यानी सुबहान अल्लाह कहना, इस माह के अलावा 1000 मरतबा तस्बीह करने यानी सुबहान अल्लाह कहने से अफजल है। और माह रमज़ान में एक रकअत पढ़ना गैर रमज़ान की 1000 रकअतों से अफजल है। सुबहान अल्लाह। ये अल दुर्रुल मंशूर में दर्ज है। नाज़रीन ग्रामी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अनवर मदीने के ताजवर, नबियों के सरवर, महबूब रब अकबर, सैयद आमिना के दिलबर अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान रहमत निशान है। तर्जुमा, रमज़ान में ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल करने वाले को बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ताकि
ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہیں وہ حاصل کر پائیں۔ ناظرین محترم، اللہ عز و جل جب بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کثیر احادیث وارد ہیں۔ مثلا ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں ایک درخت اس لیے ہٹا دیا تھا کہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالی عز و جل نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ لہذا ناظرین گرامی، اللہ جل شانہ کی رحمت بے پناہ ہے، اور اتنی رحمت وسیع ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مژدہ باد اے آسیو، ذات خدا غفار ہے۔ مژدہ باد، یہ لفظ مردہ باد نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہ سمجھیے گا۔ مژدہ کہتے ہیں خوشی کو۔ مژدہ باد اے آسیو، ذات خدا غفار ہے۔ تہنیت اے مجرموں، شفع ابرار ہے۔ تہنیت کا معنی مبارک ہوتا ہے۔ تہنیت اے مجرموں، شہ ابرار ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنی پیاری بات ہے کہ اس ماہ مقدس کے ذریعے سے ہمیں کتنی نیکیاں جو ہیں وہ ہاتھ آتی ہیں۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا، یعنی وہ اپنے ماں باپ کا حکم مانتا تھا، ان کا کہنا مانتا تھا، یہ نیکی اس کے کام آ گئی۔ پھر فرمایا ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کو شیاطین نے گھیرا تھا، لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ اور پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا، مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا، یعنی اس کی پیاس بجھا دی۔ اور ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ پھر فرمایا ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ایک شخص کو زبانیاں یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔
پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا، مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ پھر فرمایا ایک شخص جہنم میں گر گیا، لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ پھر فرمایا ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور پھر فرمایا میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لہذا ناظرین گرامی، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔